خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے کے بھی جو انداز ہیں وہ بھی آج ایک الگ انداز رکھتے ہیں. آپ تو دور بیٹھے ہوئے گھومتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے, نہیں, اس کے مکمل آداب ہیں, اس کے طریقے ہیں. خانہ کعبہ کے 7 چکر طواف کرنے ہوتے ہیں. حجر اسود جہاں لگا ہوا ہے وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور پھر گھومتے ہوئے واپس وہیں آتے ہیں. اب انداز کیا ہونا چاہیے, طواف کا انداز کیا ہے میرے عزیزو؟ ہے تو اللہ کی عبادت, لیکن وہاں طریقے میرے مصطفیٰ کے نظر آتے ہیں. فرمایا گیا حاجی کو احرام پہن دیں, احرام پہننے کے بعد جب طواف شروع کرے گا 7 چکر میں سے پہلے 3 چکر وہ رمل کرے گا. رمل کا مطلب کیا ہے؟ سینہ تان کر اکڑ کر چلے گا. پوری زندگی بھر اکڑ کر کے چلنا حرام ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, زمین پر اکڑ کر مت چلو, اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. اور جو اکڑ کر کے چلتا ہے, غرور اور گھمنڈ اور تکبر کرتا ہے, اس کے لیے اذیت ناک سزائیں. قیامت کے دن ان کی حیثیت چونٹیوں کی طرح بنائی جائے گی جو اکڑتے تھے زمین پر, اور انہیں لوگوں کے پیروں سے روندایا جائے گا. لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں حکم دیا جا رہا ہے اکڑ کے چلو, سینہ تان کر کے چلو. ہم جاتے ہیں, موقع تو نہیں ملتا, بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے, لیکن موقع ملتا ہے تو سینہ تان کر. اور وہ انداز کیسا ہے؟ وہ انداز پہلوانوں کا انداز ہوتا ہے, پہلوانوں کا انداز. باقی دوسری جگہوں پر پہلوانی دکھانے کے لیے بھی تمہیں اکڑنے کی اجازت نہیں, لیکن وہاں پر حکم ہے کہ سینہ تان کر کے چلو, رمل کرو. یہ اس کا پس منظر کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے میرے عزیزو؟ خانہ کعبہ کے پاس طواف تو پہلے نارمل ہی ہوتا تھا, لیکن آپ کو میں بتاؤں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو اذیتیں مکہ والوں نے کی ہیں, جو تکلیفیں مشقتیں مکہ والوں نے حضور کی ذات پر ڈالی ہیں, شاید ہی تاریخ میں آپ کو ایسا نہ ملے. حضور جس وطن میں پیدا ہوئے اس وطن کی زمین حضور کے لیے تنگ کر دی گئی تھی. حرم کعبہ میں حضور عبادت کرنے کے لیے آتے تو ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی جاتی, کئی مرتبہ ہاتھ اٹھائے گئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مارا گیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بہت مارا گیا. کیا کیا تکلیفیں اٹھائی. 3 سال مکہ میں حضور نے ایسے گزارے جس میں پورے مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا. کیسا سوشل بائیکاٹ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے خاندان کے ساتھ نہ کوئی کلام کرتا, نہ کوئی خرید و فروخت, نہ کوئی دعوت, کچھ نہیں. کھانے کی ایک چیز بھی حضور کے گھر تک آنے نہیں دیا جاتا تھا. ان 3 سالوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے پتے کھائے اور چمڑے ابال کر کے کھائے. شعب ابی طالب, یہ مشہور ہے سیرت میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ایسی ظلم و ستم کی کہانیاں ان مکہ والوں نے لکھی. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب اللہ کا حکم ہوا کہ میرے محبوب آپ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں. مدینے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو ان ظالموں اور کافروں نے کیا حضور کو وہاں بھی چھوڑ دیا تھا؟ نہیں, بلکہ یہاں سے جتھے لے کر کے جاتے, صحابہ کے باغیچوں پر حملے کرتے. مدینے میں اگر کوئی تنہا ملتا باہر مدینے والا, اس کو مار پیٹ کرتے. انہی تکلیفوں کی وجہ سے جنگ بدر بھی ہوئی, جنگ احد بھی ہوئی, جنگ خندق بھی ہوئی. مکہ اور مدینے والوں کے بیچ میں یہ سب جنگیں ہوئی ہیں. حضور 450 کلومیٹر دور جا چکے تھے مکہ سے, لیکن پھر بھی مکہ والے سکون سے نہیں بیٹھ رہے تھے کہ ہم لڑیں گے ان سے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, ظلم کی ڈور لمبی نہیں ہوتی, ظلم کی ڈور لمبی نہیں ہوتی, بہت جلدی اسے کھینچ لیا جاتا ہے. ظالموں کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنے ہی گھر میں ایسے قید ہو جاتے ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. آج بھی جو ظلم ہو رہا ہے, مجھے امید یہی ہے انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب رب تبارک و تعالیٰ اپنی رسی کھینچے گا تو یہ اپنے ہی گھر میں بے آب و دانہ اور بغیر کسی پرسان حال کے دم توڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. آپ انتظار کریں. ہاں, جب بھی اہل حق کے ساتھ ظلم بڑھتا ہے تو زیادہ نہیں, تھوڑے دنوں تک یہ ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے.
اور یہ ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے. ظالم ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ سب اچھا ہے، بلکہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے فرعون، شداد، ہارون، حامان، قارون سب آ کر کے گئے. ان کے پاس مال بھی تھا، تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، سب تھا، لیکن اپنے ظلم کی وجہ سے وہ باقی نہیں رہے. میرے عزیزوں، 6 سال گزرے ہجرت کے، 6 سال. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 6 سال کے بعد مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے 10,000 صحابہ کے ساتھ. نہ کوئی جنگ، نہ کوئی جدال، نہ کوئی قتل و قتال. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے. مکہ فتح ہو چکا تھا. وہ مکہ والے جو ہمیشہ لڑ رہے تھے جماعت جماعت بنا کر کے، وہ بیچارے ٹکڑوں میں بدل گئے. سب میں آپس میں نفرت پیدا ہو گئی، خاندانوں میں درار، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کا مقابلہ کرنے کی سکت بھی نہیں رکھتے تھے. مکہ فتح ہوا. وہ صحابہ جو مکہ میں مارے گئے تھے، پیٹے گئے تھے، ان کا مال، ان کی جائیدادیں ہڑپی گئی تھی، وہ سب صحابہ واپس آئے ہیں. سوچیں آپ، تصور میں جائیں، جن صحابہ کو گھر بار سب چھوڑ کر کے مدینے جانا پڑا تھا، آج 6 سال کے بعد جب وہ واپس آئے، ان کے ساتھ کتنی خوشیاں تھی جانتے؟ ایک تو اپنا وطن، ایک تو اپنا آبائی گھر مل رہا ہے، اپنی وہی پہچانی ہوئی زمین، اس پر پلس یہ ہے کہ خانہ کعبہ آج کھلا ہوا مل رہا ہے. جہاں پر آنے پہ ان پر پابندی تھی، آج ان کے ہاتھوں میں ہے. اذان یہ دے سکتے ہیں، نماز یہ پڑھ سکتے ہیں. کتنی خوشیوں کا وقت ہوگا. یہ وہ وقت تھا فتح مکہ کا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ 10,000 کی تعداد میں تھے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے. صحابہ کی کیفیت ہی الگ تھی. وہ وجد میں تھے، کوئی دیواریں چومتا، کوئی مٹی اٹھا کر چومتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری نعمت واپس عطا کی. انہی میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جب ان کافروں اور مشرکوں کو دیکھ رہے تھے جو ہتھکڑیوں میں تھے، آج مجبور تھے، تو ان کے سامنے سینہ تان کر کے طواف کرنے لگ گئے، اکڑ کر کے طواف کرنے لگے. طواف تو ہو ہی رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آ گئے. اس صحابی کے، حضرت سعد اور ایک صحابی تھے، کہا کہ یہ کس انداز سے چل رہے ہو تم؟ حضرت عمر آ کر روکنے لگے، یہ کس انداز سے آج تم چل رہے ہو؟ یہ طواف کا طریقہ ہے. تو حضرت عمر جب روکنے لگے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پکارا اور کہا، عمر چھوڑ دو، اس کی ادا کو اللہ بھی پسند کر رہا ہے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہیں. اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دشمنوں کے سامنے اسی طرح سے زندہ رکھے. میرے عزیزو، اپنوں کے لیے ہم سینہ تان کر نہیں کھڑے ہوں گے، اپنوں کے لیے کبھی اکڑ و غرور نہ ہو، لیکن اللہ سے دعا یہی کریں کہ اس کے دشمنوں اور اس کے حبیب کے دشمنوں کے سامنے ہمیشہ ہمارا سینہ چوڑا رہے، ہمیشہ ہم سینہ تان کر کے کھڑے رہیں. میرے عزیزو، طواف میں جب رمل کرتے ہیں 3 چکر، تب ہمیں یہ بات یاد آتی ہے کہ سب کچھ ختم نہیں ہوا. طواف کرنے والے حاجی کو بھی ہر بار طواف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ درس دینا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ درس دے رہا ہے کہ اے حاجی دیکھ، آج یہاں تیرے کوئی دشمن نہیں ہے جو تو سینہ تان کر چل رہا ہے. مکہ میں کون دشمن ہے تمہارے؟ وہاں پر طواف کے دوران کون دشمن تمہیں دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے. لیکن تجھے یہ درس دیا جا رہا ہے، بننا ہے اس طرح چل کر کے تو غلام مصطفیٰ بن جیسے صحابہ تھے. ان کی ادائیں تو دیکھ کہ میرے حبیب کے جو غلام چلتے تھے تو وہ کس کے لیے سینہ تانتے تھے؟ وہ رسول اللہ کے دشمنوں کے لیے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے.